ڈسکس کروں گی ہاؤ ٹو اسٹارٹ CSS پریپریشن. بگنرز کے لیے اسپیشلی یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں, لازمی دیکھیے آپ کے لیے آسانی ہو. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک اچھی بات سے سٹارٹ لوں گی. یہ بات یہ ہے کہ جس طرح ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا, سیم لائک دیٹ ہر انسان بیوروکریٹس بننا چاہتا ہے, سول سرونٹس بننا چاہتا ہے, لوگوں کو سرو کرنا چاہتا ہے, CSS کلیئر کرنا چاہتا ہے, لیکن کوئی بھی پڑھنا نہیں چاہتا. سو کہتے ہیں کہ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے. آپ اپنی نیت اچھی کریں, آپ سٹارٹ لیں. سٹارٹ از آلویز ہارڈر, لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے. سٹارٹ لیں, پڑھنا شروع کریں, اور انشاءاللہ اس بات پر یقین رکھیں کہ CSS کلیئر کرنا ہی کرنا ہے, اور CSS ہو جائے گا. CSS مشکل نہیں ہے, صرف اس کو مشکل بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہی ورڈز میں یوز کروں گی PMS کے لیے بھی. ٹھیک, اوکے. ناؤ اسٹریٹ اوے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ہاؤ ٹو اسٹارٹ CSS پریپ. وائی یو وانٹ ٹو ڈو CSS. کیوں CSS کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ ریزنز ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ خود سے یہ سوال کریں کہ بھائی میں نے CSS کرنا کیوں ہے, PMS کیوں کرنا ہے, CSS کیوں کرنا ہے, ریزن کیا ہے؟ فائنینشیل امپاورمنٹ, کہ آپ کو فائنینشیل امپاورمنٹ چاہیے, کہ آپ پیسے کے لیے CSS کرنا چاہتے ہیں. اسٹیٹس کیوں, کہ آپ اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, آپ اپنا ایک نام بنانا چاہتے ہیں. ٹو سرو پیپل, یا آپ لوگوں کو سرو کرنا چاہتے ہیں. جاب, یا آپ جاب لیس ہیں, ان ایمپلائڈ ہیں, آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں. CSS جب بھی آپ نے کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے CSS کرنا کیوں ہے, کیوں CSS کرنا چاہتے ہیں. سب میں سے آپ سلیکٹ کریں گے یہ میری ریزن ہے CSS کرنے کی, اور اس کے بعد آپ اس پہ لگ جائیں, سٹارٹ لے لیں, منزل آپ کی آسان ہو جائے گی. اب دوسرا کوشچن ہے وٹ از CSS. جب بھی CSS کی بات آتی ہے تو سب سمجھتے ہیں کہ CSS از آل اباؤٹ انگلش. نو اینڈ ناٹ ایٹ آل. CSS is not all about English. CSS انگلش نہیں ہے. CSS is based on problems of Pakistan and solutions of Pakistan. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی پرابلمس کیا ہیں, لائک واٹر کرائسس, چائلڈ سیکسول ابیوز, کرپشن اینڈ امپلائمنٹ. یہ سب پاکستان کی پرابلمس ہیں. آپ کو یہ سب پرابلمس پتا ہونا چاہیے. ایگزامینر آپ سے کوشچن کرے گا کہ بھئی یہ پرابلم ہے پاکستان کی, آپ اپنا پرسپیکٹیو دیں, آپ اس کا سلیوشن بتائیں, بس یہی CSS ہے. صرف ایگزامینر آپ کا مائنڈ سیٹ چیک کرتا ہے, وہ آپ کا پرسپیکٹیو, آپ کا اپینین چیک کرتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے آپ پاکستان میں کس طرح کا ریولیوشن لے کے آ سکتے ہیں. یہ ہے CSS. اب آتے ہیں انگلش پہ. کیا انگلش امپورٹنٹ ہے CSS کے لیے؟ انگلش از ایز ویل ویری امپورٹنٹ. سلیوشنز آف پاکستان جب آپ لکھیں گے, آپ کس طرح لکھیں گے؟ آپ اردو میں تو نہیں لکھ سکتے نا, تو اس کے لیے آف کورس آپ کو انگلش اچھی کرنی پڑے گی. آپ جب بھی اپنا پرسپیکٹیو دیں گے ایگزامینر کو تو آپ نے وہ انگلش میں لکھنا ہے. آپ کی انگلش اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ایگزامینر کو لگے کہ اس کو بیوروکریٹ بننا چاہیے لازمی. انگلش کس طرح اچھی ہوگی, ذرا وہ بات کرتے ہیں. یہ کچھ سٹیپس ہیں. ووکیبلری, سینٹینس, پیراگرافس, ایسے. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ ان چاروں پہ آپ کو الگ الگ سے کام کرنا پڑے گا. لائک اگر آپ نے اپنی انگلش اچھی کرنی ہے تو آپ کو ووکیبلری پہ بھی کام کرنا پڑے گا, آپ کو سینٹینس پہ بھی, پیراگراف پہ, ایسے سب پہ کام کرنا پڑے گا. اب ووکیبلری پہ آپ نے کس طرح محنت کرنی ہے, کس طرح کام کرنا آپ نے. آپ صبح اٹھیں, فجر کی نماز پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, اس کے بعد آپ کوئی سے بھی 2 سے 3 ورڈ صرف یاد کرنے. ویسے میں پریفر کروں گی کہ 3 ورڈ یاد کریں. ٹھیک ہے, 3 ورڈ آپ یاد کریں. اب آپ نے اس کو یاد کس طرح کرنا, آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ اچھا یہ ایک ورڈ ہے انوویشن ہے, اس کا یہ میننگ ہے اینڈ دیٹس اٹ. نو, آپ انوویشن کا ورڈ لیں یا کوئی بھی ورڈ لے لیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اردو میں میننگ کیا ہے, آپ نے دیکھنا ہے اس کا انگلش میں میننگ کیا ہے, آپ نے دیکھنا ہے یہ ناؤن ہے, ورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, آپ نے دیکھنا ہے یہ ٹرانسٹیو ورب ہے یا پھر انٹرانسٹیو ورب ہے. آپ کو ایک ورڈ کے بارے میں یہ سب کچھ پتا ہونا چاہیے. کلیئر؟ اب جو 3 ورڈز آپ نے یاد کیے ہیں, سارے دن میں آپ کو جب بھی فری ٹائم ملے آپ جسٹ اپنے مائنڈ میں 2 سے 3 دفعہ ریکال کر لیں کہ آپ نے صبح کیا یاد کیا تھا, صرف 2 سے 3 دفعہ. اور پھر رات کو جب آپ سونے لگیں تو گھنٹہ پہلے وہ جو 3 ورڈز آپ نے صبح یاد کیے تھے ان کو سینٹینس میں یوز کریں.
جب سینٹینس میں یوز کریں گے پھر آپ ان 3 ورڈز کو پیراگرافس میں یوز کریں. ایک دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں. جب آپ کی وہ کیپ اچھی ہوتی جائے گی, آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح وہ کیپ کو میں نے سینٹینس میں یوز کرنا ہے, کس طرح میں نے پیراگرافس میں یوز کرنا ہے, تو ود دی پیس آف ٹائم آپ کو یہ پتا چلتا جائے گا کہ آپ نے ایسے میں کس طرح اپنی وہ کیپ, سینٹینس اور پیراگرافس کو لے کے چلنا ہے. یہ 3 بیس ہیں آپ کی انگلش کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلش اچھی ہو, آپ ایگزامینر کو آنسر دے سکیں, اس کو امپریس کر سکیں, تو آپ کو یہ کام لازمی کرنا ہے. یہ آپ نے اسٹارٹ لینا ہے اس طرح. ناؤ تھرڈ پوائنٹ, نیوز پیپر. اب جب بھی آپ سی ایس ایس کی بات کرتی ہیں, کس سے مشورہ لیتے ہیں کہ آپ ہمیں سجیسٹ کریں کہ سی ایس ایس کیسے پریپ کریں, تو سب آگے سے یہی رپلائی کرتے ہیں کہ نیوز پیپر پڑھو, ڈونٹ نیوز پیپر پڑھو. سب ڈونٹ کو ہی پریفر کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ جب میں نے اس طرح اسٹارٹ کیا اور سب نے مجھے یہ کہا کہ آپ ڈونٹ نیوز پیپر سے اسٹارٹ کریں, اور جب میں نے ڈونٹ نیوز پیپر کھولا, میں نے پڑھنا شروع کیا, اس کی وہ کیپ اتنی مشکل تھی کہ میں کبھی سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دے ہی نہیں سکتی. جو میرے ذہن میں ایک پہلا امیج بنا وہ یہ بنا کہ سی ایس ایس تو بہت مشکل ہے. یہ مجھے کب لگا؟ ڈون پڑھنے کے بعد, کیونکہ ڈون کی کچھ ووکیبلری سیریسلی بہت مشکل ہے. کہ جب جو بگنر ہوتے ہیں وہ جب اسٹارٹ لیتے ہیں اور اسٹارٹ ہی ڈون سے لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سی ایس ایس کرنا ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ نیوز پیپر پڑھنا چاہتے ہیں, آف کورس نیوز پیپر پڑھنا ہی ہے آپ نے, آپ ایک ویک میں 3 دن نیوز پیپر پڑھ لیں, لیکن نیوز پیپر لازمی پڑھنا. لیکن جب میں نے اپنا اسٹارٹ لیا تھا تو میں نے نیوز پیپر ڈیلی پڑھا تھا. نیوز پیپر از ناٹ لائک کہ آپ نے روز ڈونٹ پڑھنا. آپ اردو کی میگزین سے اسٹارٹ کریں. اردو کا میگزین کا مطلب یہی نہیں کہ آپ نے رسالے وغیرہ پڑھنا اسٹارٹ کر دینا. بہت سے اردو کے بہت اچھے میگزینس ہیں جس میں پالیٹکس کو ڈسکس کیا ہے, جس میں پاکستان کی ہسٹری کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور جس میں اسلام کو ڈسکس کیا گیا ہے. آپ اردو سے اسٹارٹ لیں. اردو ہماری بیسک لینگویج ہے. آپ خود کو ایک عادت ڈالیں کہ آپ نے بیٹھ کے اتنے گھنٹے نیوز پیپر پڑھنا ہے. میں ریکمینڈ کروں گی کہ جب آپ نیوز پیپر پڑھنے کا سوچیں اور اردو پڑھنے کا سوچیں, تو آپ کم از کم اسٹارٹ میں آدھا گھنٹہ نیوز پیپر لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک دوسرا نیوز پیپر ہے دی فرائیڈے ٹائمز. یہ انگلش نیوز پیپر ہے, بہت ایزی ہے. اس میں ووکیبلری بھی بہت اچھی ہے, سمپل سی ووکیبلری ہے. جو بگنرز ہیں کے لیے بہت اچھا نیوز پیپر ہے. دیکھیں اس کا نام ہے دی فرائیڈے ٹائمز. آپ اپنے ٹائم ٹیبل میں یہ ایڈ کر لیں کہ آپ نے یہ نیوز پیپر فرائیڈے کو پڑھنا ہے. کلیئر. اسٹارٹ میں ایک پورا ویک صرف اور صرف آدھا گھنٹہ نیوز پیپر پڑھیں. جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ کی عادت ہوتی جاتی ہے کہ آپ بیٹھ کے نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں, تو آپ اپنا ٹائم ڈیوریشن بڑھا سکتے ہیں. ناؤ فورتھ پوائنٹ, گیم. آپ اپنے ساتھ ایک گیم کھیلیں. بہت مزے کی گیم ہے, روز آپ نے کھیلنی ہے اپنے ساتھ. گیم یہ ہے, اچھا گیم کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے. یہ گیم آپ نے تبھی کھیلنی ہے جب آپ وہ کیپ کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کا ریسٹ ہے, اس کے بعد سونے سے تقریباً 2 گھنٹہ پہلے آپ یا 1 گھنٹہ پہلے یہ گیم کھیلیں. گیم یہ ہے کہ آپ نے پورے دن میں نیوز پیپر پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. ان دونوں سے آپ نے کچھ تو سیکھا ہی ہوگا نا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی آپ نے نیا سیکھا ہوگا. آپ نے ایک پیراگراف اس پہ لکھنا ہے, صرف 10 منٹ. جو بھی آپ نے دن میں سیکھا ہے ایک پیراگراف اس پہ لکھیں, صرف 10 منٹ. پھر اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھیں. اس پیراگراف میں سے کوئی بھی ایک ورڈ اٹھائیں جو آپ کو بہت فیسینیٹ لگ رہا ہے, اس کو اٹھائیں اور اس پہ آپ دوسرا پیراگراف لکھنا شروع کر دیں. یہ بھی آپ نے صرف 10 منٹ ہی لکھنا ہے. پھر اس پیراگراف کو ایک دفعہ پڑھیں اور اس میں سے آپ کو کوئی بھی ورڈ جو اٹریکٹیو لگ رہا ہے اس کو اٹھائیں اور اس پہ آپ تیسرا پیراگراف لکھیں. یہ بھی صرف 10 منٹ. ٹوٹل ملا کے آدھا گھنٹے کی آپ کی یہ گیم ہے جو آپ نے اپنے ساتھ کھیلنی ہے. اب اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟ ایک تو آپ کو لکھنا آئے گا, ایک تو آپ کی رائٹنگ سپیڈ بنے گی, دوسرا آپ کو یہ آئے گا کہ آپ نے کس طرح اپنے پرسپیکٹو کو, اپنے اوپینین کو کس طرح آپ نے پیپر میں ڈالنا ہے, کس طرح آپ نے لکھنا ہے, آپ کو لکھنا آئے گا. اوکے کلیئر. یہ تھی ایک میری چھوٹی سی کوشش کہ کس طرح ہم سی ایس ایس پی ایم ایس کی گھر بیٹھ کے تیاری کر سکتے ہیں, کس طرح ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں. بالکل مشکل نہیں ہے. آپ اللہ کا نام لے کے شروعات کریں اور انشاءاللہ آپ کر لیں گے. یقین رکھیں خود پہ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور آپ کر لیں گے. اوکے ناؤ کیپ واچنگ سی ایس ایس پی ایم ایس ود آمنہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ.